This is the Upper Deck with me, Sardar Zin Khan. This is a show where we talk to people who are making a change. These are the movers and shakers. These are the visionaries. Entrepreneurs हैं, businessmen हैं, high achievers हैं, जिनसे आप और मैं कुछ सीख सकते हैं. Yavar, I love being around people like you. Thank you. People who have this vibe, who have this aura, this energy about them. You know, you have this infectious energy about you. You wear so many hats in your life. इतने सारे काम करते हैं आप. You're an entrepreneur, you're an athlete, you're a trainer, you're a mentor, you're a family man. Who is Yavar? What is up? So my wife hates that because I'm always on a move, and yeah. So Yavar, I think that came from my mother. I think my mother is full of energy, and of course she's a housewife, but I have a lot of habits that I follow from my mother. और वो ज़ाहिर है वो आना है आपकी जो अगली नस्ल है उसमें आता ही है. तो लेकिन ये है कि I've really I'm proud of it actually. I really enjoy it because I see a lot of people, like I just can't sit anywhere. I hardly watch TV these days. Imagine, no Netflix, nothing, only on planes. Wow. Otherwise, I'm on a move. I mean, I think if I'm sitting somewhere and not doing anything, it's a waste of time. But it's my personality, and nothing. I mean, not offending anybody, but that's the way I am. So, but I like it. It's no offense at all. It's extraordinary actually. Not everybody is like you, but as I said, I love being around people who have this sort of a positive vibe, energy about them, and you're a prime example of that. So thank you for being here today. By the way, I know My you're pleasure. a busy, very busy guy, और busy schedule में से मेरे लिए time निकाला आपने हमारे podcast के लिए. This is wonderful. So let's start with the education. पढ़ाई क्या की आपने? पढ़ाई I am born and bred in Islamabad. Right. तो बैरिया कॉलेज एंड क्लास प्रेप से लेके FSc बैरिया कॉलेज में किया. फिर I did telecom engineering. At that time, telecom was the prime thing. Warid, Telenor, they all were just... I think it still is. It's still not lost its charm. It hasn't, but it's not that charmful. I'll tell you a little bit about how my pay scale worked. Right. So, तो इसलिए telecom में, and one of my dad's cousin used to work for Nortel at that time. तो उन्होंने कहा भाई telecom engineering कर लो. अच्छा, फादर की प्रायोरिटी थी सबसे पहले आर्म फोर्सेस में कि कोई एक बेटा जाए. ऊपर वाले 2 रिजेक्ट हो चुके थे जो मुझसे बड़े हैं. दोनों ने ट्राई किया ISSB में, दोनों रिजेक्ट हो गए. मैं गया, मैं भी रिजेक्ट हो गया. लेकिन सोच के निकला था, मैंने कहा यार जैसे ही 6 महीने ख़त्म होंगे ना, फिर जाके ISSB देना है और जाना है नेवी में. Of course. जब यूनिवर्सिटी की हवा लगी तो हमने कहा भाई ठीक है, ये वाली लाइफ ठीक है. सो आई वेंट टू कॉमसैट्स. नास्ट कराता था टेलीकॉम इंजीनियरिंग एट दैट टाइम, और दूसरा जो है ना नया कॉमसैट्स आया था. तो वी वर, आई रिमेंबर 180 पीपल, और कॉमसैट ने सबको एडमिशन दे दिया जितने थे ना, मतलब बहुत सारे 180 पीपल इन दैट क्लास. बट द वंस दैट ग्रेजुएटेड इन द फर्स्ट, जो बगैर फेल हुए, जो सीधे ग्रेजुएट कर गए थे, वो 40 थे आउट ऑफ 180. Right. आई एम ग्रेटफुल कि आई वॉज पार्ट ऑफ दैट. बट लेकिन कभी भी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टूडेंट नहीं रहा. ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट इन द क्लास. वेरी गुड विद स्पोर्ट्स, ऑलवेज ऑन अ मूव. कॉलेज की बास्केटबॉल टीम में भी था, और मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं. एंड एक्टिव विद द अदर जेंडर एज वेल. तो उधर भी टाइम देना पड़ता था. उस ज़माने में बड़ा मुश्किल सारा कुछ. तो वो सारा कुछ भी था. लेकिन आई थिंक बैरिया का एक डायनामिक्स जो है ना उस ज़माने में, जो कि आजकल की एजुकेशन में बड़ा मिस करता हूँ, कि वहाँ पे हमारे साथ नेवी में जो सेलर्स होते थे ना, उनके बच्चे भी पढ़ते थे. Right. और जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ था उसका बेटा भी पढ़ता था, और चपेड़ें दोनों को पड़ जाती थी. मतलब वो भी और ये भी, कोई फ़र्क नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई पता नहीं था कि कौन कौन है. एंड दैट वाज अ ह्यूज फैक्टर. दैट वाज समथिंग दैट रियली, नाउ आई लुक एट इट एंड इट रियली गिव्स मी गूज बम्स के यार वो जो था ना लेवल, वो मेरे बच्चों में तो नहीं आ रहा. डेफिनेटली सब एक ही कैलिबर के हैं. यूजुअली कम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फैमिलीज इन द स्कूल्स माई चिल्ड्रन आर गोइंग राइट नाउ. लेकिन वो बैरिया ने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की, बहुत अच्छी ट्रेनिंग की.
स्पोर्ट्स को भी बड़ा वहाँ पे किया जाता था, प्रमोट किया जाता था. बास्केटबॉल वाज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ बैरिया कॉलेज, Right. क्योंकि हमारे कोच जो थे वो ही वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान बास्केटबॉल टीम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. और अगर आप बास्केटबॉल खेलते हैं तो कोई आपको कोई क्लासेस बंक करने पे कुछ करने पे कोई कुछ नहीं कहेगा. Okay. तो ये एक रूल था, अनसेट रूल वेरे कॉलेज. लेकिन जैसे ही वो हमारा जो इंटर कॉलेज है वो ख़त्म होता था तो वो रूल चेंज हो जाता था. वो कहते बेटा आप क्लास में, अब कुछ नहीं होगा. तो लेकिन बैरिया ने बड़ी अच्छी ग्रूमिंग की. आई रियली एंड आई एम रियली रियली क्लोज टू माई फ्रेंड्स फ्रॉम बैरिया. उसके अलावा आई थिंक द क्लोजेस्ट बॉन्ड्स वर देयर जो मैंने कॉलेज में बनाए हैं. एंड आई एम स्टिल वेरी वेल कनेक्टेड विद दैम बिकॉज वो किसी उसके साथ नहीं है, कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है. जाते हैं, सही गपशप लगती है एक दूसरे. हाँ, पुरानी दोस्तियाँ जो हैं वो आपको काफ़ी खुलूस, जेन्युइन होती हैं और वो दिल एवर लास्टिंग इज़ वेल. और अक्सर आपके जो ओल्ड बड़ी उम्र में मेच्योरिटी के साथ जो आपका नेचर और आपकी चीज़ें चेंज होती जाती हैं, आप थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाते हो. आपकी वो जो दोस्ती हैं वो कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ी सी दूर रहती हैं, थोड़ी सी प्योरिटी रहती है आपकी. जो आप कोर में जिस तरह के इंसान होते हैं ना, आप उन दोस्तियों में वही निकल कर सामने आते हैं. सो आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू ऑन दैट. तो जब आप कॉलेज में थे तो डिड यू हैव अ विजन इन माइंड कि क्या मैंने बनना है ज़िंदगी में, क्या करना है, या बास्केटबॉल ही खेलनी है, या सिर्फ मैंने गप्पे मारनी है, या टेलीकॉम इंजीनियरिंग मैंने कर ली है, चलो मैंने उसके बाद am I going to be an engineer, am I going to do anything that I can't even think of? अच्छा, इसमें ना सारे एस्पेक्ट में माई फादर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Right. आई थिंक मैं जो वो कहते थे ना मुझे वो करना होता था. तो उन्होंने मुझे कहा जी आर्मी में जाना है. मैं वो नेवी में उस ज़माने में मैंने ट्राई की थी. तो वो नेवी की ट्राई की, नहीं हुआ. तो उन्होंने कहा जी एक बेटे ने इंजीनियर बनना है. तो मैंने कहा अच्छा जी तो इंजीनियर बने, तो इस तरह इंजीनियर Right, so you didn't have your own, मतलब अपने दिल में नहीं था कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है. बिल्कुल नहीं था. और जहाँ मुझे लेके गया ना, आई विल बी वेरी वेरी ओपन अबाउट इट. आई थिंक अल्लाह ताला का इसमें बहुत बड़ा हाथ है. आई थिंक क्योंकि मुझे आई हैड नो डायरेक्शन. It was all provided to me, and you know, it just things just Kept happening. and they still And are opportunities happening. just kept finding you. They're just happening, and I am really surprised and the way things have happened. I remember जब मैंने वो टेलीकॉम इंजीनियरिंग की तो मैं उस वक्त सोच रहा था, मैंने कहा यार किसी को जॉब नहीं मिल रही यहाँ पे, कहाँ मिलेगी जॉब. और ये और वो हालांकि जॉब सी, लेकिन हमने चेक ही नहीं. मैंने कहा लेकिन वाले साहब ने दोनों बड़े बेटों को जो है ना वो US भेज दिया था, मैं इधर फंसा लिया है. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जॉब, मैंने कहा यार तुम देखो तो अगर नहीं मिलती तो फिर तुम भी ट्राई कर लेना. मैंने कहा MBA करना है मैंने इंग्लैंड से जाके, और पता कुछ नहीं था. तो उन्होंने कहा तो मैं, और मेरा आखिरी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था. तो उससे बल्कि एक महीना पहले ना मैं एक जगह पर जाके इंटरव्यू दे के आया, और सीमेंस में था वो, और टेलीनॉर को देख रहा था सीमेंस उस ज़माने में. तो वो इंटरव्यू तो बड़ी बेसिक सी जॉब थी कि आपने अलार्म्स देखने होते थे स्क्रीन के ऊपर, अलार्म आया हुआ है तो फिर आपने एक और डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना है, बस ये नौकरी थी. अच्छा, उसमें ना हमारी क्लास के बहुत सारे लड़के गए और सबकी हो गई जॉब. उसमें मैं रिजेक्ट हो गया. मैंने कहा यार, मैंने कहा इतने भी माड़े, Not really working out. मैंने कहा इतने माड़े हैं. तो उसने मुझे बड़ा डिमोटिवेट किया. Right. अच्छा, लेकिन किसी ने फिर उस बारे में बताया कि जी एरिक्सन एक कंपनी है, उसमें आजकल ना जॉब्स आई हैं, कोई यूफोन का प्रोजेक्ट उनको मिल रहा था और ये और वो. तो उसमें मैंने फिर वाले साहब से कहा, मैंने कहा यार कोई अगर बंदा है तो उन्होंने PTCL में एक ढूंढा. उन्होंने कहा भाई इंटर्नशिप करवा दूंगा, आगे देख लें अगर हो सकता है. उनके थ्रू करके गया और ये तो एरिक्सन में हो गई. जब मैं अंदर गया हूँ तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो जॉब थी वो बहुत बुरी थी. तो आई एम ग्लैड कि उसमें नहीं हुआ. फिर इंटर्नशिप अनपेड इंटर्नशिप थी, उससे पेड इंटर्नशिप हुई, उसी से जॉब हो गई. वो जो यूफोन का प्रोजेक्ट मिलना था जिसके लिए उन्होंने हायरिंग की थी वो प्रोजेक्ट भी नहीं मिला, और वो ढेर सारी हायरिंग की थी, उसमें बहुत सारे लोग फायर किए उन्होंने. लेकिन आई एम ग्लैड कि आई मेड अ मार्क. तो वो करते करते एरिक्सन में जब जॉब शुरू की तो पता लगा कि यार ट्रैवल अलाउंस, डेली अलाउंस बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे. मैं लाहौर कराची में ज़्यादा काम कर रहा था. तो 3400 रुपीज़ मिलते थे दिन के. आजकल के दौर में शायद इतने नहीं होंगे, उस वक्त बहुत ज़्यादा थे. 2006 की बात बता रहा हूँ. और उसमें ना आपको होता था कि आपने खुद अपना अगर आपने इंतज़ाम करना है ना, तो ऑफ कोर्स आई हैव फैमिली इन लाहौर, आई हैव फैमिली इन कराची, एवरीवन डज. तो मैं उनके घर रह रहा, और उसी तरह मैं 2 साल रहा उनके किसी के घर पे. तो अब मेरी जो सैलरी थी वो 25,000 थी, लेकिन 1,02,000 रुपये मुझे महीने के मिलते थे. वहाँ नहीं ख़त्म होते थे दिन. आई थिंक जो ख़त्म होते थे ना
وہ 25,000 بھی بڑی مشکل سے ختم کرتے ہیں کیونکہ گاڑی ملی 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے اب سے کچھ سالوں پہلے تک بھی ختم نہیں ہوتے تھے بھائی. آپ تو بہت پرانی بات کر رہے ہیں. اس وقت یار مطلب میرے دوست جو تھے وہ کوئی 10,000 کی نوکری کر رہا ہے, کسی بار نوکری نہیں ہے, لیکن یار اس ایک زمانے میں 1.25 لاکھ روپے مل رہا ہو آپ کو, دیٹس اے لاٹ آف منی. میں نے پراپرٹیاں نہیں ہے اس دور میں, مطلب اس دور میں, اور بڑے وہ تھا کچھ چیزیں, کچھ شوق تھے, کچھ دیکھے تھے بیچاری, کیونکہ ہمارے والد صاحب ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تھے اور شریف آدمی تھے. تو وہ کبھی دیکھا تو امی اپنی کوئی گولڈ کی جولری بیچ رہی ہیں, کچھ کر رہی ہیں اکیلے میں جا کے, ٹف ٹائمس آتے تھے, کبھی والد صاحب نے گاڑی بیچ دی, آ گئے. تو وہ میرے دماغ میں بھی تھا نا کہ یار کیسے, ہاؤ ڈو آئی ریٹرن دس بیک. تو جب جاب ملی تو فوراً میں نے کہا یار یہ کام تو پہلے کریں نا جن لوگوں نے. تو I'm really proud of that, what how I made a mark in my parents' life as well. اور اس کے لیے بڑی ایک اچھی انٹرسٹنگ آپ کو جاب بتاتا ہوں کہ میں نے پہلی جو جاب کی نا زندگی میں, دیٹ واز وین آئی واز ان فرسٹ ایئر. فرسٹ ایئر کی چھٹیاں ہوئیں, ہمارا ویزا لگا ہوا تھا 9/11 سے کوئی 10 days before I just came back to Pakistan. اچھا اس سے پہلے نا کوئی 2 مہینے کی میری چھٹیاں تھیں, سمر ویکیشن فرسٹ ایئر کے ایگزامس دے کے US چلے گئے. تو میرے دونوں بھائی جو ہیں نا وہ اس وقت US میں جاب کر رہے تھے, کیونکہ پڑھ رہے تھے نارملی, وہ سمرز میں جاب کرتے تھے اور باقی آف کورس دے ور اسٹڈیئنگ, اور وہ منیسوٹا میں تھے. تو سارے جو ہے نا یہ ورجینیا میں ایک جگہ پہ آ جاتے تھے. اب وہاں پر ورجینیا میں ایک موونگ کمپنی تھی کہ آپ سامان ڈھوتے تھے, یو وڈ پٹ دیٹ ان ٹرک اینڈ دین یو ڈرائیو ٹو اندر پلیس, اور وہاں پہ وہ آپ سامان ٹرک میں سے نکال کے واپس گھر میں. تو بڑی محنت والا جاب تھا. ڈیلی ویجز جسے کہتے ہیں, ڈیلی ویجز صحیح جو ہے آپ کہتے ہیں کہ, تو وہ کیا کہتے ہیں جو لیبر آپ کہتے ہیں نا, لیبر تھے ہم, لیبر تھے. ہمارا مقابلہ تھا اسپینش لوگوں کے ساتھ, اور ادھر ادھر. اور آئی واز ریئلی ینگ, آئی واز 15 years old, 16 years, آئی تھنک 16 سال کا ہوں گا میکسیمم. رائٹ. لیکن جو ہے نا وہ کام ہوتا تھا, کیونکہ وہ پاکستانی انکل تھے, انہوں نے کام بھی دے دیا, اور 2 مہینے صبح. اچھا ان کی بیٹی کی کمپنی تھی, کلیننگ کمپنی, اور وہ ان کے پاس ایک کانٹریکٹ تھا ایک جگہ صاف کرنے کا. صبح 4 بجے جانا ہوتا تھا اور 8 بجے تک آپ نے صحیح. تو وہ 4 گھنٹے کے لیے اس لیے جاتا کیونکہ وہاں پہ ڈبل پیسے ملتے تھے. رائٹ. تو وہاں پہ ملتے تھے $18 an hour, اور یہ موونگ میں ملتے تھے $9 an hour. لیکن میں نے وہ جو میری لائف کا نا بڑا ہی وہ زبردست 2 مہینے تھے. مطلب when I calculated at the end of the day کہ میں نے آج اگر $70-80 بنائے ہیں, تو وہ پاکستان میں جب میں کیلکولیٹ کرتا تھا میں کہتا تھا یار یہ تو بڑے پیسے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں, اور پھر وہاں پہ رہنا بھی نہیں ہے, میں 2 مہینے واپس آنا ہے. تو بڑی لائف چینجنگ اپرچونیٹی تھی میرے لیے. میں نے اس میں بہت سیکھا اور صحیح محنت کی ٹکا کے. اچھا ویسے ہی بھی ایتھلیٹ تو تھے, تو سامان اٹھانے میں تو مزہ, مطلب ایسا لگتا تھا ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو میں اس کو ایز این ایکسرسائز لیتا تھا. تو وہ بڑا ایک لائف چینجنگ. پھر شام کو نا ایک دوست جو ہے وہ برگر کنگ میں کام کرتا تھا, تو اس کو بھی میں لینے جاتا تھا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کو ایک فری برگر ملتا ہے, وہ بھی میں اس سے لے لوں گا. تو اس طرح کی چیزیں تھیں. اینڈ آئی ریممبر کہ میں نے پہلے ویک کی کمائی سے اپنے ڈیڈ کو اپنے ٹکٹ کے پیسے واپس بھیجے, دوسری ویک کی کمائی سے اپنی والدہ کو چوڑیاں لے کے دیں گولڈ کی. امیزنگ. اور بڑی وہ ایک میرے لیے نا بڑی ایک اچیومنٹ تھی. اور میں اپنے دماغ میں, کیونکہ ایک چھوٹا بچہ تھا, اس کو تھا کہ یار یہ میں نے کرنا ہے اپنے, تو وہ میں نے اتنی جلدی کر لیا. تو وہ پھر اس میں جو اس موونگ کے کام میں نا آپ کے لوگوں سے, بڑی زبردست لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. ایک بندہ ہے اس کا نام جیری ہے, اس کو ہم موو کر رہے تھے فرام ورجینیا ٹو بوسٹن. اوکے. اچھا جو لمبی مووز تھی نا اس پہ یوزلی وہ مجھے نہیں لے کے جاتے تھے, چھوٹی چھوٹی مووز پہ ہی ہوتا تھا. اس پہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے دیکھنا ہے بوسٹن, میں بوسٹن جانا تھا. تو وہ جو انکل تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ تم. چلا گیا ساتھ. راستے میں میری وہ جیری سے گپ لگی. اس نے مجھے کہا جب بوسٹن پہنچے نا, اس نے کہا یار مجھے, میرے انکل کو اس نے فون کیا, انہوں نے کہا یار یہ جو ہے نا لڑکا, اس کو میں 2 دن کے لیے روک رہا ہوں تاکہ یہ ان پیکنگ کرے, میں اس کو $100 ڈے دوں گا اور یہ میرے ساتھ نا ان پیکنگ کرا دے ادھر میرے نئے گھر میں. رائٹ. تو آئی اسٹیڈ ود ہم فار 2 days. ہی ڈنٹ لیٹ می ورک. ہی وڈ شو می اراؤنڈ. MIT لے کے جا رہا ہے, ہارورڈ لے کے جا رہا ہے. اچھا میرے پاس کپڑے بھی نہیں تھے. میں تو MIT کی جو شاپ ہے جہاں پہ سوینئر شاپ ہوتی ہے, وہاں سے MIT کے کپڑے دلا رہا ہے, ساکس دلا رہا ہے, یہ وہ فلان گانا. بٹ ہی واز ریئلی انٹرسٹیڈ ان آر کلچر. رائٹ. تو ہی وانٹیڈ ٹو نو مور اباؤٹ آر کلچر. اچھے سے ریسٹورینٹس میں کھانا شانا کھلایا یہ وہ. اور اس نے مجھے کہا کہ یار تم MIT میں اپلائی کرو, میں کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, سیٹ دے دیا, لیکن اتنے مارکس نہیں آئے. بہرحال لیکن وہاں سے مجھے نا ویژن بڑا کھلا کہ یار اچھا مطلب MIT بھی جا سکتے تھے شاید, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اس نے مجھے بتایا کہ یار افریقہ سے بڑے ہم لو گریڈس پہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ہمیں ڈفرینٹ جگہوں کے ذہن بھی چاہیے. رائٹ. تو وہ بھی ایک بڑی لرننگ تھی.
بلکہ اس سے میں ابھی 2 سال پہلے میں نے اس کو میسیج کیا تو ہی 78 ایئرز اولڈ ناؤ اینڈ تو اس نے مجھے کہا کہ میری نا صحت نہیں ٹھیک اب, تو آئی جسٹ لیو نیکسٹ ٹو اے ہاسپٹل, اور کیا کہتے ہیں آپ جو ہے نا انجوائے کریں جتنی زندگی ہے, اور یہ اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا کدھر رہے ہو آج کل؟ تو اس نے بتایا اٹلانٹا کے پاس ایک سبربس میں ایک ہاسپٹل ہے اس کے پاس ہے. تو آئی ٹوک اے فلائٹ اینڈ وینٹ اسٹیڈ ود ہم فار اے نائٹ. وی ٹاکڈ اباؤٹ ایوری تھنگ جو پچھلے ہم نے 15-16 سال میں نے اس نے مس کیا, اور وی ٹاکڈ اباؤٹ ایچ ادر, اور تو وہ اس کے ساتھ میرا ابھی بھی بڑا زبردست بانڈ ہے. ہی ریئلی فالوز می, اکثر میسیج کرتا رہتا ہے. تو یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جو آپ کی زندگی میں ویسی امپیکٹ کریٹ کر جاتے ہیں. نہیں, اٹس ریئلی انٹرسٹنگ کہ آپ کو ایک ہی ٹرپ میں ایک مینٹور بھی مل گیا, ایگزیکٹلی آپ کو گراؤنڈ لیول پہ کام کرنے ایکسپیرینس بھی ہوا, دین یو اسپائر ٹو for something like MIT, and you saw so many different variations and shades of life in that little trip. I'm sure it changed you a lot. And learning kya thi daily wages wala kaam karke, and then coming to a place like Ericsson, difference kya mila for corporate life mein aur ek. اچھا, لرننگ تو پیسے کمانے کی لرننگ تھی. آپ نے دیکھنا ہے نا اپنا کہ آپ کا کیا کہتے ہیں مین مقصد کیا تھا. تو واقعی لرننگ اس میں یہ تھی کہ یار اگر آپ محنت کریں گے نا تو یو ول گیٹ یور ریزلٹس. آپ اور کارپوریٹ لائف میں بھی یہی لیسن ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ محنت کرو گے تو یو ول گیٹ دا ریزلٹس. ڈیفینیٹلی کارپوریٹ میں آپ کو نیٹ ورکنگ اور ایسی چیزیں, یہ سب سیکنڈری ہیں. سینئرس کے ساتھ آپ کا ایٹیٹیوڈ, آئی تھنک سب سیکنڈری ہیں. آف کورس پرسنل ریلیشن شپس میٹر. دیکھو محنت تو آف کورس کسی بھی کام میں محنت آپ کریں گے تو آپ کو رزلٹ تو ملے گا. بالکل. ابھی کارپوریٹ کی بھی میں آپ کو اپنی ایرکسن کی مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے کہ میں جتنا شکر ادا کروں کام ہے. ایرکسن کی بھی اسٹوری جو ہے وہ بہت ہی میرے لیے ایسی ہے کہ بس شاید ہی کسی نے ایسی نوکری کی ہو پاکستان میں رہ کے. تو وہ تو دونوں میں ڈفرینس یہی تھا کہ محنت آپ نے کرنی ہے. ابھی میرے لیے رات کو جاگنا سب سے مشکل کام ہے, میری زندگی کا سب سے مشکل کام ہے. میں نے اپنی جاب کے پہلے 2 سال میں ایرکسن میں رات کی نوکری کی ہے. رات کو Are you an early sleeper? Have you always been one? Oh, I've always been an early sleeper and an early riser. Right. All my life. I think جب وہ میٹرک وغیرہ میں ہوں گے تو شاید وہ آل نائٹرز مارے ہیں. وہ میڈل آف آنر ہمیں گیم کھیلتے تھے بہت زیادہ. Oh yeah, موہا. تو وہ اس کے لیے ہم نے آل نائٹرز مارے ہیں. لیکن ویسے سونے کا ٹائم جو ہے نا وہ 10-11 ہی تھا میکسیمم, جو کہ اب 8:30-9 پہ بھی آ گیا کافی. اب تو میں بہت ہی جلدی سوتا ہوں. لیکن کیا کہتے ہیں کارپوریٹ لائف اور دونوں میں یہی تھا کہ یار اگر آپ محنت کریں گے نا تو, اور بٹوین اس کوئی دنیا میں ایسی چیز ہے جو آپ نہیں کر سکتے. ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. مطلب میرے لیے تو ایسے ہی ہے. میں جس جگہ گیا ہوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یار کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. یا تو ہم کوئی ایٹم بم بنا رہے ہو نا پھر تو چلو ایک کوئی اور چیز ہے. لیکن اگر آپ آئی ڈونٹ نو وہ بھی بن ہی جاتا ہوگا ڈیفینیٹلی جو بنا لی ہے ماشاء اللہ لوگوں نے. لیکن یہ ہے کہ ایوری تھنگ کین بی ڈن. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کارپوریٹ میں مجھے کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ یار آف کورس دیر از وے ٹو ڈوئنگ. جگاڑو ہم بہت سخت قسم کا, میں ایک جگاڑو انسان ہوں شدید قسم کا. مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی سارا کچھ میں نے خود ہی کرنا ہے. الٹیمیٹ گول آبجیکٹو تک پہنچنے کے لیے جو بھی راستہ چاہیے نکال لیا جائے گا. بالکل. تو وہ ایرکسن میں جاب اسٹارٹ کی تو وہ انٹرنشپ سے اسٹارٹ کی, کنفرم ہوا. پھر وہی میں نے بتایا کہ یار جو ٹریول الاؤنس وغیرہ اتنا مل رہا تھا اچھا. اور پھر تو میں نے 3 سال نا ٹیکنیکل جاب کی جو کہ پراپر اکوپمنٹ کے اوپر اور ادھر ادھر سروسز والی جاب. 3 سال بعد 2 سال بعد انہوں نے مجھے بھیج دیا ٹونیزیا فار اے ایئر. وہ بھی بڑی زبردست موو تھے. میری اسی وقت شادی ہوئی تھی. وی وینٹ دیئر. ٹونیزیا ٹیلی کام ایک آپریٹر تھا, ان کو بندہ چاہیے تھا. انہوں نے ایرکسن سے بندہ لون کیا. بڑا کامن پاکستان میں کے لوگ بہت جاتے ہیں ادھر ادھر وین دے نیڈ پیپل. تو ٹونیزیا میں بڑا کوئی شاندار گاڑی ملی ہوئی, پیٹرول ملا ہوا, لیک ہے ٹیونس جو مین سٹی ہے ان کی, اس کے بیچ میں ایک لیک ہے, لیک کے اوپر اپارٹمنٹ ملا ہوا. اور بیسٹ چیز آپ کو بتاؤں, صبح 8 بجے سے لے کے 1 بجے تک آپ کی نوکری ہے, اس کے بعد چھٹی. تو بائی دا ٹائم آئی ایم ہوم مائی وائف وڈ بی ویکنگ اپ. تو دس از دا کائنڈ آف. تو وہ کیا. پھر وہاں پہ دیکھا کہ یار اچھا وہاں پر ایک مسئلہ تھا بس کہ وہاں پہ کوئی پاکستانی انڈینس تھے ہی نہیں. لٹرلی میں نے پاکستان ایمبیسی فون کیا, انہوں نے کہا جی آپ کے علاوہ جو ہے نا 5 لوگ ہیں, 2 کپلس ہیں اور 1 کا بچہ, ایک ٹوٹل, دیٹس اٹ, نو بڈی ایلس, وچ واز اوکے. لیکن انگلش واز دا 3rd لینگویج, عربک, پھر فرینچ اور پھر ہے انگلش. تو بڑی ٹوٹی پچی انگلش ہوتی تھی کسی کی اگر ہے بھی. تو ٹیکسی والے کے ساتھ اس زمانے میں گوگل بھی نہیں ہے کہ آپ فوراً ٹرانسلیٹ کر لیں اور یہ کر لیں.
2009 کی بات بتا رہا ہوں. تو وہ سارا کچھ ٹھیک تھا. اچھا کرکٹ کا بڑا پیشن تھا, کرکٹ بہت کھیلنی تھی ادھر, کرکٹ کھیلنے کا بڑا شوق تھا. میں چھٹی پہ واپس آیا 1 سال بعد, تو وہ یہاں پر ایرکسن میں نے ایک سیلس کی جاب آئی ہوئی تھی, تو میں نے اس میں اپلائی کر دیا, اس میں ہو گیا. پھر آئی لیفٹ انجینئرنگ اینڈ سیلس واز لائک, سیلس کے اندر اچھا, اس کے اندر ٹریول لمبا ٹریول ہوتا تھا, سیلس کے اندر ہوتا تھا بڑا شاندار قسم کا. کبھی آپ اسٹاک ہوم جا رہے ہیں, کبھی آپ ملان میں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی آپ, تو جس میں نے اپلائی کیا وہ بڑی اچھی ایک جاب تھی کہ اس میں آپ نا یہ جو ٹینڈرز آتے ہیں اس کے ٹیلی کام مختلف کمپنیز کے, اس میں آپ نے نا جو سروسز والا ایلیمنٹ ہے نا, جو مین پاور لگے گی, اس کی آپ نے فورکاسٹنگ کرنی ہوتی ہے. تو وہ میں نے کرنا شروع کی. وہ پھر میں بڑا مطلب اس کے اندر بڑا اچھا ہو گیا. میں ریجن دیکھ رہا تھا یہ مڈل ایسٹ والا اور پاکستان. پھر اس کے بعد 2012 میں ایک بڑا انسیڈنٹ ہوا کہ میرا مینیجر تھا, ہی واز فرام آسٹریلیا, ہی یوز ٹو لیو ان دبئی, اور اس کا مینیجر کی پوزیشن خالی ہو گئی. اوکے. تو اس نے مجھے کہا کہ یار میں اب ادھر جاؤں گا, تو پھر ہوپ فلی ول موو یو اب. میں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہوا یہ کہ ہی واز سائیکلنگ بیک ون ڈے فرام ہز, وہ جو اپنی روز کی روٹین میں سائیکل کر کے آ رہا ہوتا تھا, تو اس کو کسی نے ہٹ کیا اینڈ ہی پیسڈ اوے. ویری انفارچونیٹ اینڈ آئی واز ریئلی کلوز ٹو ہم. اچھا دونوں پوزیشنس خالی ہو گئی ہیں, تو میں نے کہا اس پہ بھی اپلائی کر دیتے ہیں, اس پہ بھی اپلائی کر دیتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے کہ میں اپنے مینیجر کی پوزیشن کے لیے سلیکٹ ہو گیا. اچھا انہوں نے 2-3 لوگوں سے پاکستان میں میرے پیچھے سے بیک گراؤنڈ چیک کرایا, انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, مسئلہ نہیں ہے اتنا خاص. اور وہ جو جم تھا نا زین, اٹ واز لائک فرام 85,000 میری سیلری گئی 2,35,000 پہ. اس کے علاوہ 125,000 کار الاؤنس, اس کے علاوہ آئی تھنک 250 لیٹرز آف پیٹرول. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں کدھر جمپیں ماروں, کروں کیا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ریجن کی لیڈرشپ کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. ہاں, جو لرننگز آپ کی لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ہوں گی, دوز آر پرائس لیس. مطلب آپ جو کچھ ڈیسیجنز ہیں, جب یہ ٹینڈر وغیرہ آتا ہے تو اس میں جو کچھ ڈیسیجنز ہیں وہ آپ کو اسٹاک ہوم کی لیڈرشپ سے اپروو کرانے پڑتے ہیں. اگر آپ نے کوئی اسپیشل کوئی ڈسکاؤنٹ لینا ہے, کچھ کرنا ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہمیں اس مارکیٹ میں گھسنا ہے, اس کے لیے ڈسکاؤنٹ لینا ہے, تو آپ ان سے جا کے بات کر رہے ہیں ان کے لیے. تو بڑا ایک نا بہت ہی نیکسٹ لیول ایک وہ ہو گیا تھا. اچھا اپریل میں مجھے یہ ریز ملا, اور جون میں نے اپنی سیلری چیک کی تو پھر 33% ایکسٹرا آیا ہوا. میں نے کہا یار, میں نے HR کو کال کر دی, وہ بندی میری جاننے والی تھی خاتون. میں نے کہا یار یہ غلط آ گئی ہے پہلی دفعہ نا. اس نے کہا نہیں آپ کا جو گریڈ ہے نا اس کے اندر آپ آ ہی نہیں پا رہے ہیں ابھی تک, تو یہ اگلے سال بھی آپ کی گارنٹیڈ اتنی ہے. رائٹ. تو وہ ایک علیحدہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا تھا. اس میں میری دوسری بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی, اینڈ آئی ریئلی بلیو کہ ہر بیٹی کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے صحیح, آئی ہیو 3 ڈاٹرز ناؤ. تو کیا کہتے ہیں, ہاں, تو اس کے بعد سے لیکن اس میں پھر میں نے 2012 سے لے کے نا 15-16 تک بہت زیادہ محنت کی. اچھا ٹریولنگ ویسی بہت زیادہ ہو رہی تھی, ہر مہینے آپ نے 1 ہفتہ دبئی اور کوئی نہ کوئی ایک آدھ ٹرپ اور بھی آ جاتا تھا. تو چھٹی لینے کا جواز بنتا بھی نہیں تھا, کیونکہ آپ آئی ووڈ ٹیک مائی وائف کڈس ود می اینڈ ویل روم اراؤنڈ. اور یہ تو وہ بڑا ایک زبردست, بلکہ لٹرلی مائی ڈاٹر یوز ٹو کال, جو جس ہوٹل میں دبئی میں رہتا تھا, دبئی ہوم, کہ دبئی ہوم جانا ہے. تو وہ جب خیر کارپوریٹ لائف کے آپ کو پتہ ہے پھر یہ ششکیں ہیں. تو دس از دا کائنڈ آف جاب آئی واز ڈوئنگ. اینڈ دین کیم جیسیز. ہاں, کارپوریٹ لائف آپ نے بھرپور انجوائے کی, بھرپور. آپ نے سکسیس کی جو پاسبل لمٹس ہیں وہ ساری اچیو کر لی. But then what happened and why did you decide to just give it all up and move on to entrepreneurship and set up something which you had never done before? Jesse's restaurant آپ کا جو ہے. اچھا جیسیز جو ہے نا وہ کانسیپٹ اس طرح آیا کہ وہ میرا ایک دوست ہے یاسر جسوال, آپ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. تو یاسر بڑی اچھی کوکنگ کرتا تھا اور برگرز وغیرہ بنا رہا ہے, وہ اکثر ہمیں بلاتا تھا. یہ بات ہے کوئی 2011-12 کی. تو میں نے کہا یار مل کے کھولتے ہیں, اینڈ می اینڈ یاسر وی ور دا کلوزسٹ آف فرینڈس, وی آر الحمد للہ. تو وہ ہم نے کہا یار کوئی برگر جوائنٹ وغیرہ کھولتے ہیں, اچھا کھلتے ہیں, کرتے 2015 آ گیا. 2015 میں ہم کھولنے لگے. ایک جگہ ہوتی تھی کچھ خاص, اف یو ریمبر, تو ان کے ساتھ ہم نے پارٹنر کیا, اور انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس جگہ پہ آپ اپنا برگر جوائنٹ بنا لیں. چھوٹا سا ہم بنا رہے تھے, کوئی 12 سیٹس کا, اور بالکل ایک چھوٹی سی جگہ پہ. تو وہ بنانے لگے تو CDA کا وہ آ گیا کہ جی اب ریسٹورینٹ جو ہے نا وہ گھروں میں نہیں ہوں گے. بالکل ریڈی ہو گیا, آلموسٹ ریڈی تھا, لٹرلی 3-4 دن میں ہم نے اوپن کرنا تھا.
ہم نے کہا اچھا جی, یہ تو سارا جو سامان چھوٹا موٹا لیا ہوا تھا وہ پھر ہم نے کچھ And by this time, you had already given up your corporate No, career. I was still doing my Right, job, you're لیکن as a on the side fence. as a side کے ہم نے Right, چلو یہ okay, کر کے دیکھتے ٹھیک ہیں. ہے. تو وہ ہم نے کہا یار اچھا پھر واپس سامان ڈالو اپنے, کچھ میرے چھت پہ, کچھ یاسر کے گھر پہ پڑا ہوا تھا سامان. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہو گیا. 2016 کے مڈ میں کہیں آئے تو ہم نے کہا یار کرتے ہیں, Let's do this again. لیٹس ڈو دس اگین, لیٹس ٹرائی اٹ. تو پھر ہم 2016 کے اینڈ میں جگہ شگہ ڈھونڈنے لگے. تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرتے ہیں. عزیر ہمارا انویسٹر, عزیر جسوال, یاسر برادر, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. ہم نے کہا یار ہمیں ایک موڈ ہے. اچھا کارپوریٹ لائف کی ایک چیز بتا دوں, پیسے نہیں تھے, پیسے پھر بھی نہیں تھے. میں اچھا ایک چیز اور, میری زندگی کی ایک اور چیز بتا دوں. جب 10,000 تنخواہ تھی تب بھی 1 روپیہ نہیں چھوڑتا تھا, اور آج بھی 1 روپیہ بھی نہیں بچتا. کیا کرتے ہیں بھائی, سب لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں. انویسٹ you invest more than I invest more than what you spend, right? I invest نہیں I don't invest more than I spend a lot of money. I like traveling, Right. I like to spend and I like to give a lot. میں بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں کہ دینے میں اللہ تعالیٰ کا کافی کرم رہتا ہے. مے بی دیٹس اٹ از. تو 10,000 بھی تھے تب بھی اڑاتا تھا, آج بھی کافی کچھ میں مطلب. And but that's how our religion tells us as well. Absolutely. You don't need to have a big house. آپ کے 2 ہی پرنسپلز ہیں. ایک یہ کہ آپ نماز پڑھیں, اور جو آپ کو جو اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو بانٹیں. بالکل. جو ضرورت مند ہے, جو نیڈی ہے آپ کے ارد گرد, اس پہ خرچ کریں تو آپ کو فکر نہیں رہے گی دنیا میں کس چیز کی. ایسا ہی ہے. Absolutely. تو یہ سب فرم بلیور ہوں, اور میں نے تو اپنی لائف میں دیکھا ہے نا کہ میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. تو الحمد للہ سیلف میڈ انسان ہوں. جو آیا ہے وہ اسی طرح ہی آیا. تو کرتے کرتے جو ہے نا وہ آ گیا. جب ہم نے جیسیز کھولا تو اچھا پہلے ویک میں اور یاسر جیسیز کی بالکنی, اگر آپ کو یاد ہو تو بالکنی میں بیٹھ کے ہم دیکھ رہے تھے یار یہ گاڑی والا بندہ ادھر آیا نہیں آیا, ادھر آیا نہیں. میری جاب ساتھ چل رہی تھی. تو خیر وہ کرتے کرتے جی 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں تو لائنیں لگنا شروع ہو گئیں, اور ایسی سیلس کے بس جس کی حد نہیں ہے. کوئی 3-4 مہینے گزرے نا تو ہم نے کہا یار اب ایک اور برانچ کے لیے کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ کے پاس جو موشن میں چل رہی ہو نا جو چیز, تو اسی وجہ سے اس کو کیپٹلائز کرنا. ہاں, آپ لوگوں نے بڑی جلدی ایکسپینڈ بھی کیا. You had like 7 or 8 branches if I'm not mistaken. Yeah, we had 10 at a time. لیکن of course we made mistakes as well. لیکن یہ ہے کہ ہم نے کہا یار اب کرنا ہے. تو اس زمانے میں نا ایرکسن اپنے تھوڑا سا بندوں کو لے آف کر رہا تھا. تو میرا بھی مینیجر چینج ہوا, اور اس زمانے میں انہوں نے ایک وہ نکالا کہ یار بھائی اگر جانا ہے تو بتا دو. میں نے تو سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. میں نے کہا کیونکہ لاہور کے لیے نا آپ کو ٹریول کے پھر آپ بن جاتے ہیں. اچھا وہ بھی کیونکہ والد صاحب بزنس مین رہ چکے ہیں تو اس لیے انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. والدہ کہہ رہی تھی کہ کیا کر رہے ہو, مطلب اتنی بڑی جاب چھوڑ کے تم یہ کیا. میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے دیکھ ہوٹل کھولیں گے. تو ہوٹل کھولیں گے, ایک تو کھول لیا تھا لیکن ایک چل رہا تھا تو الحمد للہ ان کو تھوڑی سی اس پہ وہ تھی. تو وہ کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے میں بڑی برکت ڈالی. ہم نے لاہور میں 2-3 برانچز ہو گئیں, 4 ہو گئیں لاہور میں ایٹ اے ٹائم. اور پھر یہ لیکن ہم نے وی مووڈ آئی تھنک آن جیسیز وی مووڈ اے لٹل ٹو فاسٹ. وی شوڈنٹ ہیو پہلے اپنے ذرا سسٹمز آپ کو اور بہتر بنانے چاہیے, جو کہ آئی تھنک ہم نے ریپسٹیک جو میری ابھی کی کمپنی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, اس کے اندر میں آئی ایم پلیزنٹلی سرپرائزڈ. We'll come to Repstack. نہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں سسٹمز والا مسئلہ جو ہے نا وہاں سے وہ میں نے پھر آپ نے یہاں پہ اپلائی کیا. ہاں لیکن وہ سسٹمز جو ہے وہ میں نے یہاں سے نہیں لیے, وہ سسٹمز آئے ہیں امریکہ سے, کیونکہ میرے دونوں بھائی US میں ہوتے ہیں, وہ میرے پارٹنرز ہیں اس میں. تو وہ آئی ول کم بیک ٹو دیٹ. تو جیسیز کے بعد وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوا کہ ہم ایک دفعہ نتھیا گلی گئے ہوئے تھے. تو وہ بندہ تھا, میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار مجھے بھی ایئر بی این بی کرنے کا بڑا شوق ہے, تو مجھے کوئی گھر شہر بتاؤ. بڑے اچھے گھر میں ہم ایک رہ رہے تھے. اس نے کہا ویسے آپ کیا کرتے ہیں. میں نے کہا یار میں تو کیا کہتے ہیں یہ ریسٹورینٹ کا کام کرتا ہوں. اس نے کہا آپ ادھر بھی ریسٹورینٹ کھولیں نا. میں نے کہا اچھا. میں نے کوئی جگہ ہے تو دکھاؤ. اس نے مجھے بازار میں ایک جگہ دکھائی, اور ایک اس نے بازار سے تھوڑی سی باہر جگہ. وہ جگہ مجھے اتنی پسند آئی کہ واپسی کا پورا راستہ آئی ڈنٹ ٹاک ٹو مائی وائف, اینڈ میرے دماغ میں چل رہا تھا کہ یار میں نے کیسے کرنا ہے, ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. اچھا دس واز لائک رائٹ بفور رمضان میں, اور نا اس کا سیزن جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے رمضان کے بعد, اور یہ جون میں اسٹارٹ ہوتا ہے اور سپٹمبر میں. اور یہ مجھے پتا ہے کہ یار یہ 3 مہینے کا ٹینیور ہے جس کے اندر آپ نے آف کورس ایوری بڈی وانٹس ٹو گو اوے فرام دس سمر. تو سب جا رہے ہوتے ہیں اس ایریا میں. تو میں نے کہا یار اچھا ٹھیک ہے. جا کے ہم نے لینڈ لارڈ سے بات کی تو اس نے کہا یار صرف ریسٹورینٹ والا ایریا نہیں دوں گا, اس کے نیچے 4 کمرے بھی ہیں, یہ بھی آپ کو لینے پڑیں گے. اچھا وہ رینٹ ڈبل ہو جاتا ہے. تو میں نے وہیں سے کال کیا یاسر کو. میں نے کہا یاسر کیا کرنا ہے اس کا. اس نے کہا یار دیکھ لو, رکھ لیتے ہیں, ایک کمرہ اپنے لیے رکھ لیں گے, ایک میں اسٹاف رہ لے گا, ایک میں ہم اسٹور بنا لیں گے, یہ کر لیں گے.
मिड रमज़ान ना हमारे को कैश आना था एक जगह से, वो आया, मैंने कहा ऐसे इसको गेस्ट हाउस ना बना दें, उसने कहा देख लो तुमने करना है, मैं तो ऊपर जाता नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा, करते करते जल्दी से उसको बनाया, ये वो कर दिया। आई थिंक ईद की नमाज़ पढ़ के ना मैं आया और मैंने ना इसको एयरबीएनबी और booking.com पे लगाया, और 4 बजे तक ना चारों कमरे बुक हो चुके थे अगले 2-3 दिन के लिए। और वो क्योंकि ईद की छुट्टियां भी थी, ये भी था। लेकिन वो जब हुआ और फिर मैंने उसका देखा, सितंबर में जाके हमने हिसाब किया तो रेस्टोरेंट से अच्छा तो वो 4 कमरे थे, मतलब रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा चला था, नथिया गरी वाला अभी भी इट्स आवर बिगेस्ट सक्सेस। लेकिन जो नीचे वो थे, फिर हमने साथ वाली बिल्डिंग ले ली। And you call the place Lemon Lodges? लेमन लॉजेस, और साथ वाली बिल्डिंग ले ली, 15 रूम्स हो गए। लेफ्ट पे एक प्लॉट बिक रहा था, वो ले लिया, उसको बना रहे हैं। उसमें अब माशाल्लाह कोई 34 रूम्स हैं और 2 रेस्टोरेंट्स की जगह है। दैट्स कॉल्ड फॉरेस्ट। आई हैव डिफरेंट पार्टनर्स इन दैट, मुर्तज़ा ज़ैदी एंड फहद। तो वो बना रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे अल्लाह ताला आपको गाइड करता है चीज़ों में, कि अगर वो बंदा मुझे कहता है कि हाँ ठीक है रेस्टोरेंट वाली जगह ले लो, तो आज तक मैं वो होटलिंग वाले में मैं आया ही ना होता, ना लेमन लॉजेस होता ना फॉरेस्ट होता। लेकिन वो आपके लिए अल्लाह ताला ने काम करना होता है, ही जस्ट शोज यू द लाइट। हाँ, और आपकी अगर रेस्टलेस सोल है और आपको नए से नई की तलाश है, एंड यू हैव दैट एनर्जी, तो फिर आपको रास्ते जब मिलते हैं तो आप उसको रास्ते को ऐसे ही है इस्तेमाल भी करते हैं। बिल्कुल। सो देन हम लोग पेंडेमिक के टाइम में चले गए, और वहाँ से कुछ वहाँ पे आपका जो बिजनेस था, दिस वाज मोस्टली अबाउट ब्रिंगिंग पीपल इन। व्हेन पीपल स्टॉप्ड गोइंग आउट, हाउ वाज इट फॉर द बिजनेस, और कैसे इसको इवॉल्व कैसे किया? अच्छा, बिजनेस शुरू में तो हुआ था, सख्ती थी बहुत ज़्यादा। Everything was shut down. Nobody is going out, no nothing. But then eventually, I think थोड़ा खुलना शुरू हो गया कि आप टेक अवेज कर लें, और ये वो टेक अवेज पे आके हम लेवल हो गए थे। But it wasn't a disastrous period for you. It wasn't a disastrous period because a lot of restaurants, a lot of places shut down permanently. Yeah, I'll be honest, हमने पहले कमाया हुआ था, तो इसलिए हम सर्वाइव कर गए। Right. जिसने भी नया खोला तो बहुत सारे बंद हो गए, बहुत सारे, एंड इट वाज डिजास्टरस फॉर देम। लेकिन जो थोड़ा पीछे से स्ट्रांग हो चुका था ना, उसके लिए ठीक था, क्योंकि उस टाइम में प्रायोरिटीज काफी से चेंज हो गई। पीपल स्टार्ट लुकिंग एट लाइफ द वे वी डिड जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स अगो। एवरीथिंग वाज डिफरेंट, प्रायोरिटीज से लेकर आपकी डेली रूटीन, एवरीथिंग। पता नहीं था कि अगले साल देखा भी जाएगा कि नहीं देखा जाएगा। सो पेंडेमिक इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सम। हाँ, एक्सप्लॉइट किया बहुत दुनिया ने यार। I'm sure the masked people and gloves and all, they really exploited it. और क्या कहते हैं, तो हमारे लिए भी Repstack was born out of this pandemic. हाँ, so that is where your next venture came into existence. Repstack was born in pandemic. Found opportunity in there. Yeah, and what happened was that both of my brother, one lives in Canada and one lives in US, they formed a company right before pandemic, and then उसके बाद उन्होंने कहा कि यार फिर पेंडेमिक आ गया तो उन्होंने कुछ किया नहीं। सितंबर 2020 आई गेट अ कॉल फ्रॉम माय ब्रदर। मैं एक बारबेक्यू पे बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि यार क्या पाकिस्तान का मसला है कि जॉब देने जाओ तो कोई बंदा नहीं मिलता, वैसे कहते हैं जॉब्स नहीं है यहाँ पे। तो यार मुझे ना, मैंने बड़ी मुश्किल से क्लाइंट लैंड किया है, तो मुझे कोई डिजिटल मार्केटिंग का बंदा चाहिए, और कल मेरा इंटरव्यू कराना है लाजमी। Repstack is your digital marketing agency. Yeah, Repstack is a remote jobs. It wasn't a remote company at that time. Achha, right. It wasn't, the idea wasn't this. So that's how I'll tell you, that's how pandemic came in. Right. तो he's like यार मुझे बंदा करा के दो, वरना मतलब मैंने तो बड़ी मुश्किल से लैंड किया, और ये मैंने कहा अच्छा मैं पता करता हूँ। मैंने वैसे उसको टाल दिया, मैंने कहा बारबेक्यू पे आया हुआ था। अच्छा खैर, मेरे साथ ही ना मेरी वाइफ का एक कज़न बैठा हुआ था। मैंने कहा क्या कर रहे हो आजकल? कहते यार भाई गेमिंग करता हूँ रात को, सुबह जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। तो मैंने कहा जॉब करनी कैसे ज़रूरी करनी है, क्योंकि ना मेरे डैड सऊदीया से वापस आ गए, तो देयर इज़ नो मनी कमिंग इन द हाउस राइट नाउ, तो आई रियली नीड इट। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो फिर एक काम करो, रात को डिजिटल मार्केटिंग पढ़ लो सारी, और लेकिन उसकी अंग्रेजी ठीक थी, ये मुझे पता था, सिटी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा, और गेमिंग में वैसे बड़े आप सीख जाते हैं, क्योंकि गेमिंग में किसी को अगर आप रिप्रेजेंट करने के लिए रख रहे हो तो there must be some criteria जो एग्जाम में रखा होगा। एग्जैक्टली। तो his sister, she was sitting right next to him, वो कह रही यार मैंने भी कंप्लीट कर लिया, मुझे भी करवाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम दोनों अपना रेज्यूमे बनाओ, मुझे भेजो, मैं ना कल तुम्हारा इंटरव्यू करा दो। वैसे ही मैंने भाई को भेज दिया, अगले दिन वो गई है इंटरव्यू पे, तो उन्होंने दोनों प्लेस हो गए कहीं ना कहीं। तो भाई तो बड़े इंप्रेस, उन्होंने कहा यार ये बंदा चाहिए, ये होगा साथ बिजनेस में तो फिर गेम होगी। मैं हालांकि कोई मैंने एफर्ट तो कुछ भी नहीं की, वो तो दोनों साथ ही बैठे। But still did the legwork. You went out and you I didn't go out. I sat there. I sat there. Lucky. Yeah, बस वही मैं बता रहा हूँ ना कि कैसे सब। अच्छा,
भाई कहने लगा कि यार अच्छा जब हुआ तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम ना 10% शेयर होल्डिंग में तुम आ जाओ 40 हम होंगे वो 45 हमारा होगा और सारे एक्सपेंसेस हमारे और ये मैंने कहा अच्छा आई वॉज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स एट दैट टाइम वो फॉरेस्ट होटल भी बन रहा था वो भी मैं देख रहा था जैसीज भी था लेमन लॉजेस भी इट वाज लॉट ऑफ वर्क मैंने कहा यार मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है आई बी वेरी ऑनेस्ट उसने कहा नहीं आना है बंदा तो आना तो है तुमने मैंने कहा यार अच्छा मैंने उनको टाल लेंगे मैंने कहा यार अगर 33 करना है ना तो फिर मैं आ जाऊँगा वरना फिर मुझे तो समझ में नहीं आती एक दो दिन बाद उनकी कॉल आई उन्होंने कहा ठीक है लेट्स डू इट 3 ways मैंने कहा ठीक है अच्छा मैंने कहा ठीक है और वहाँ से हमने इसका HR सेट अच्छा भाई कह लगा कि यार नहीं अपना ऑफिस बनाना है जैसे इसके लिए हमने एक छोटा सा ऑफिस लिया हुआ था वहीं पर रात को ये 2 बच्चे बैठते थे वहीं से रात को बैठ के काम कर रहे हैं वो लेकिन मैंने भाई को बताया मैंने उस वक्त हमने फिर रियलाइज़ किया मैंने कहा यार ये जो है ना इस वक्त लोगों को पेंडेमिक में वैसे ही लोग नहीं घर से निकल रहे दूसरा ये कि आप रात के टाइम फिर आपने एक 50% ऑफ द पॉपुलेशन को तो वैसे ही आपने साइड पे कर दिया क्योंकि लड़कियां नहीं आएंगी रात को अच्छी क्योंकि वी वर लुकिंग फॉर क्वालिटी रिसोर्सेज इट्स नॉट अ कॉल सेंटर सो यू नीड क्वालिटी पीपल तो मैंने कहा लेट देम वर्क फ्रॉम होम ठीक है तो वो कहने लगा कि अच्छा चलो देखते हैं ये वो प्लान का बट दैट्स द कंक्लूजन वी केम टू कि भाई घर से काम करेंगे एंड एवरी वन विल बी वर्किंग फ्रॉम देयर होम्स करते इट गॉट ग्रेट ट्रैक्शन मतलब 6 महीने में वी वर एट 30-40 पीपल प्लेस्ड एंड इट्स लाइक अ रिकरिंग मॉडल कि आप हमें इनवॉइस पे करते हैं तो इट्स अ रिकरिंग इनवॉइस तो वो करते 30-40-50 पहले साल हमने कोई $1.4 million का बिजनेस किया वही अभी आप लोग $multi-million एजेंसी चला रहे हैं अभी माशाल्लाह इट्स एट $3.5 million का रेवेन्यू किया इस साल हमने अभी ख़त्म नहीं हुआ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला तो ये भी इन इटसेल्फ एक वो थी और माय थर्ड डॉटर वाज ऑलमोस्ट देयर शी वाज बोर्न May 2021 तो मैं तो हर चीज़ यही सोचता हूँ कि यार कैसे कौन अपने लिए क्या क्या लेकर आता है तो आई एम अ ह्यूज बिलीवर इन दैट तो वो करते हुए हुआ तो रेपस्टैक हुआ अब इसमें यही था कि हम पहले सोच रहे थे कि यार पेंडेमिक लेकिन पेंडेमिक में हुआ ये कि यूएस की रिसोर्सेज भी सब घर से काम कर रहे थे या तो अब वो यूएस में बैठ के मिशिगन से काम करे या वो मुल्तान से काम करे फर्क नहीं पड़ेगा as long as सर्विस की Level क्वालिटी आपकी वो, सेम quality आपकी same है। आपको Yeah. you are competing with शुरू everyone में तो on the हमने world. आई बी वेरी ऑनेस्ट वी आर वेरी बायस्ड एंड वी जस्ट गॉट पीपल फ्रॉम नास्ट दैट्स इट हमने कहा ये हमें समझ में आ रही है ये इस तरह के लोग आ भी रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता ऑफ कोर्स आपको बंदे ज़्यादा चाहिए थे फिर हमने इधर उधर करना शुरू किया और ये एंड वी हैव एन अमेजिंग टैलेंट पूल इन पाकिस्तान एज इन जब ढूंढने गए तो फिर वी न्यू कि यार अच्छा पंजाब यूनिवर्सिटी से ज़बरदस्त लोग आ रहे हैं कोई मतलब हर यूनिवर्सिटी का इकरा बहरिया हर जगह का So अभी आप लोग जॉब फेयर्स भी कर रहे हैं and अब you're- तो अभी हमने कल Right. वेबिनार किया नास्ट के साथ एक Right. हम इकरा के साथ अब अभी हमारा वेबिनार है आई थिंक नेक्स्ट मंथ तो हम एक वेबिनार हर यूनिवर्सिटी के साथ करते हैं ताकि वी गेट अपना वर्ड तो पहुंचाए ना और ये आप लोग के पास टोटल स्ट्रेंथ क्या है कितने लोग काम कर रहे हैं 250 पीपल माशाल्लाह 250 लोग हैं 250 लोग Amazing. हैं और एवरीबडी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमने बड़ी चीज़ें चेंज की हैं हमने पहले हमने आज हायर किया एक बंदा कल हमने क्लाइंट के साथ प्लेस कर दिया अब उसका मिनिमम टाइम ये है कि अब हम हायर करते हैं वी पे देम फॉर 3 months 3 months उनकी ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद वो क्लाइंट के पास जाता है उससे पहले नहीं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्योंकि उन 3 महीने में ना बहुत हम स्ट्रेस डालते हैं उस बंदे के ऊपर उसका स्ट्रेस टेस्ट भी हो रहा है उसका एथिकल टेस्ट भी हो रहा होता है उसकी हर चीज़ क्योंकि ऑफ कोर्स व्हेन यू वर्किंग फ्रॉम होम यू कैन वर्क 2 jobs 3 jobs दैट्स इट वट एवर यू वांट टू डू लेकिन फिर हमने उसको ज़रा चेक करना होता है तो वो हमारा एक पूरा प्रोसेस है जो कि हमने अब 4 साल में काफ़ी रिफाइन कर लिया ऑफ कोर्स वी आर इम्प्रूविंग डे बाय डे बट स्टिल देयर इज़ लाइक अच्छा फिर मैं अब बताता हूँ कि वो जो प्रोसेसेस वाला चक्कर है तो यूएस में जब मेरे दोनों भाइयों ने यूएस में काम किया हुआ था तो जो उन्होंने प्रोसेसेस इम्प्लीमेंट किए हैं ना दिन किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं आपको आई विल वॉक यू थ्रू दोस प्रोसेसेस अमेजिंग प्रोसेसेस एंड दे बिलीव इन स्पेंडिंग मनी ऑन टूल्स हमसे 12 से 14 हज़ार डॉलर महीने के टूल्स पे लगाते हैं राइट लाइक HR का टूल है तो अपना बनाने की ज़रूरत नहीं है एक बना हुआ है और जो बेस्ट है उठा लो बिकॉज दैट विल सेव यू अ लॉट ऑफ मनी इन अदर एरियाज ठीक है इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है तो हम सब कुछ हमारे ऑनलाइन टूल्स हैं क्लाउड बेस्ड है सब कुछ तो हमने अपना टूल बनाने की कभी कोशिश नहीं की वीर वर्किंग विद द बेस्ट टूल्स इन द इंडस्ट्री यार आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि आपके पास जो टैलेंट पूल पाकिस्तान में वो इस वक्त दुनिया के साथ कम्पीट कर रहा है प्लेइंग फील्ड काफ़ी लेवल चल रही है बट कुछ हमारी रियलिटी इस तरह की चल रही है कि हमारे पास यू नो लेटली इंटरनेट की रिस्ट्रिक्शंस स्पीड्स जो डिटीरिएट हो रही हैं इज दिस अ फैक्टर इन व्हाट यू डू एंड हाउ योर स्टाफ इज परफॉर्मिंग एज वेल कि नहीं है अच्छा
اس میں 2-3 چیزیں ہیں. انٹرنیٹ کی ریسٹرکشن ڈیفینیٹلی ہمارا ڈے ٹو ڈے تو افیکٹ کر رہی ہے ایز نارمل پیپل. Right. ٹھیک ہے. جو اسٹاف ہے نا دے آر ناٹ کمیونیکیٹنگ آن واٹس ایپ, Right. دے آر کمیونیکیٹنگ آن سلیک, Okay. اینڈ دیٹس واٹ دے شوڈ بی ڈوئنگ ایز ویل. سلیک نہیں ایڈیٹوریٹ ہو رہا اتنا زیادہ, تھوڑا سا Okay. تو آف کورس ہے. So that's where your systems and your Yeah, and global to be honest, systems adoption comes in. جس دن آپ کا فون بند ہوتا ہے ہاں. اس دن اٹس بیٹر فار آر اسٹاف بیکاز دے ول ناٹ بی موونگ اراؤنڈ دیٹ ڈے, دے ول بی ان دیئر ہاؤس ورکنگ آن, کیونکہ گھر کا انٹرنیٹ تو چل رہا ہوتا ہے. تو دس از سم تھنگ دیٹ واٹ ویو سین, بٹ اسٹل آئی مین آف کورس اگر آپ دیکھیں کہ یار کوئی بندہ کسی ریموٹ ایریا میں اپنے گاؤں سے کام کر رہا ہے, اس کے لیے مشکل ہو جائے گا ڈیفینیٹلی. بٹ 2-3 چیزیں ہیں جو ہم نے بڑی ایک اس پہ رکھا ہوا ہے کہ سخت کہ یار 50 Mbps سے کم کا انٹرنیٹ کنیکشن آپ کا نہیں ہو سکتا. And this is the onus is up to the resource itself کہ آپ نے ارینج کرنا ہے اپنے لیے. بالکل بالکل. اور ہم نے مطلب ہم پہلے ہم ارینج کر کے دے رہے تھے, بٹ دین وی ریئلائز کہ یار ہم کیوں نہ ہم اس کا ایک سیلری میں ہی بم ڈال دیں تو وہ بہتر ہو جائے گا. کیونکہ ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ ہوتا ہے لیکن وی نیڈ دیٹ لیول آف انٹرنیٹ, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ پھر اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے تو پھر انٹرنیٹ بھی انہیں کی جیسا ہونا چاہیے. اور وہ اب الحمد للہ آپ کے بڑے شہروں میں تو ڈیفینیٹلی ہے. ون آف آر پرسن ہی از ورکنگ فرام لیا, اس نے اپنی مائکرو ویو ڈش لگائی ہوئی ہے, وہاں سے اس کا انٹرنیٹ کبھی میں نے اس کا انٹرنیٹ خراب ہوتے دیکھا. اپنے گاؤں سے کام کرتا ہے. بہت سارے لوگ ملتان سے کام کر رہے ہیں, حیدرآباد کے پاس گاؤں سے بھی 1-2 لوگ ہیں, لیکن انہوں نے پھر دے نیڈ ٹو سارٹ دس آؤٹ بیکاز وی سا دیٹ اینڈ وی کانٹ ڈو دیٹ فار دیم. Of course. اٹ وڈ بی اے ہیوج ہیسل. بٹ وہ بھی مینیج کر لیتے ہیں. مینیج کر لیتے ہیں, سب مینیج کر لیتے ہیں. Yeah, but you've traveled the world. Have you traveled Pakistan that extensively as well? آپ نے یہ لیا اور ملتان اور اس طرح کی جگہ وزٹ کی میں کبھی کہ نہیں؟ Laya, I went for his job, for his wedding. Right. The guy who was working Laya. Oh, wonderful. And I go back with him. I'll tell you a very, very nice story. He came from Laya اور اس وقت نا میں جیسے ہی کھولنے لگا تھا میں نے ایک میسج ڈالا فری لانسرس کے گروپ پہ. میں نے کہا یار بندہ چاہیے ACCA یا CA کر رہا ہو اور کیا کہتے ہیں ایز این اکاؤنٹنٹ بھی ہمیں دیکھ لے اور ایز اے کیشیئر بھی دیکھ لے. رائٹ. اور 18,000 to 20,000 روپیز دوں گا. 2017 کی بات ہے, 16 کے اینڈ کی بات ہے. تو میرے جو دوست جنہوں نے ACCA کیا ہوا تھا انہوں نے کہا ان کے کسی کے میسیج آ رہے ہیں ہم اپنی ڈگری پاڑ دیں گے اگر کوئی تمہیں 18,000 روپے میں ACCA مل گیا اور یہ اور وہ پلان. صحیح لوگوں نے مجھے نا برا بلا. تو دس گائے کانٹیکٹڈ می, اونلی گائے ہو کانٹیکٹڈ می. اس نے کہا کہ سر میں آ جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا مجھے میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. میں نے کہا آ جاؤ. جو پہلا بندہ آیا میں نے کہا آ جاؤ. اچھا وہ آ گیا, میں نے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ایکسل شیٹ بنا لی ہے وہ پلان وغیرہ. دیٹ واز ہز فرسٹ جاب از ویل. ٹھیک ہے. اینڈ اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ میں نے اس کے اندر دیکھا اچھا پہلے میں جا کے خود ہی رات کو کلوزنگ کروں, کیش جمع کروں, صبح خود جمع کراؤں. یہ دین آئی ریئلائز کہ بھائی بزنس میں اس طرح نہیں چل سکتا. آئی ایم شیور میک ڈونلڈس کا اونر تو نہیں آتا نا اب ساری برانچز پہ جا کے کیش جمع کرنا. میں نے کہا بھائی آپ اپنے پروسیس بنا لیں اور پھر اور تھوڑی بہت جو ہے نا ریسٹورینٹ کے بزنس میں آپ کو لیوے دینی پڑتی ہے کہ اگر کوئی چیز جب نے کوئی اسکیل کرنی کسی چیز کو تو یو ہیو ٹو اڈاپٹ. بالکل. اور وہی ٹائم انسٹیڈ آف کہ میں بجلی کے یونٹ گرنا شروع کر دوں, ہاں وہی ٹائم میں اپنی کسی بہتر چیز کو کسی بہتر چیز کو کرنی پڑے گی. یو ہیو ٹو فائنڈ دی رائٹ ریسورس فار دی رائٹ جاب. تو دیٹ ریسورس واز دی ریسورس. رائٹ. ہی ریئلی یو نو اس نے آہستہ آہستہ اور اس نے ہمارے ساتھ ہی بزنس بھی سیکھ لیا سارا. کرتے 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 ہم نے لاہور کھولا, یہ کھولا, وہ کھولا, اینڈ ہی واز مائی گائے. ونڈرفل. اچھا وہاں تو جب ریپسٹیک اسٹارٹ ہوا تو اچھا لیکن اسٹریس والا کام ہے. ریسٹورینٹ والا جو ہے نا کافی اسٹریس والا کام ہے اور جیسی کم بھی ہو گیا تو دین آئی آسکڈ ہم اف ہی وانٹیڈ ٹو موو ٹو ریپسٹیک. تو ناؤ ہی از ورکنگ فار ریپسٹیک بٹ ہی از موو بیک ٹو ہز فیملی. لیا سے بیٹھ کے کام کرتا ہے اینڈ آئی ایم ریئلی کلوز ٹو ہم. Amazing. Yeah. There's this thing that you've attend quite frequently in the US. It's called the 7-figure agency. What is that? What is that thing? 7FA. اچھا US میں ہمارا کلائنٹ بہت سارے لوگ یہ کویشچن پوچھتے ہیں کہ یار کلائنٹس کہاں سے لیتے ہیں آپ, ہم نے بھی بنانا ہے, ہم نے کلائنٹ. تو کلائنٹس کے ہمارے پاس 2 ماڈلس ہیں. ایک تو ہم فیس بک ایڈس, گوگل ایڈس اور انسٹاگرام ایڈ سے کرتے ہیں. دوسرا جو ہے نا وہ ہمارا JV پارٹنرشپ والا ہے. تو یہ جو ہے یہ بندہ ہے جو جس نے میرے بھائی کو کال کی تھی اور ہی واز آر فرسٹ کلائنٹ ایز ویل. رائٹ. ہی از آر JV پارٹنر. ہم اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں. تو اس کا ایک گروپ ہے جس کو یہ اس کا ایک کوچنگ کا بزنس ہے. ہی کوچز ڈفرنٹ ایجنسیز ہاؤ دے کین امپروو آن دیئر ریونیو اینڈ اور اس بہت سکسیزفل ہے. آئی تھنک ہی ہیز اراؤنڈ 300 ایجنسیز ہو پے ہم منتھلی ٹو بی پارٹ آف ہز گروپ. تو وہ سال میں 3 دفعہ اکٹھا کرتا ہے.
تو ہم اس کا ایونٹ نہیں مس کرتے. وہاں پہ ہمارے لیے آف کورس there are a lot of clients So there. you find your clients there as well, and you get to Yeah. learn how to scale your Yeah. own business and Exactly. improve on the process as well. تو آپ بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں, Right. لیکن ساری ایجنسیز ہیں تو ایجنسی ہی ہمارا کلائنٹ ہے. تو سارے بیسکلی ہمارے لیے تو ایک وہ صحیح کلائنٹ کی کلائنٹس جمع کرنے کی جگہ ہوتی ہے. تو وہاں سے ہم نے اور ہمارا سب سے بڑا جے وی پارٹنر بھی وہی ہے. 70 people are working with that joint venture. His name is Josh Nelson. تو وہ ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے 2-3 جوائنٹ وینچرز ہیں. تو ایک ہمارا جی ایچ ایل ہے, گو ہائی لیول, وہ ایک سی آر ایم ہے. ہم ان کے ایونٹ نہیں مس کرتے. وہاں پہ 1000 ایجنسیز آتی ہیں, تو وہ ایک اور لیول کا ہے. وہاں پہ بھی ہم اپنا بوتھ لگاتے ہیں. تو دیٹس ویئر وی آر. تو وہ پاکستان کی ٹریولنگ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا. پاکستان کی ٹریولنگ ہم نے کی ہے, لیکن وہ بھی میری رننگ کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ میں نے ساؤتھ وغیرہ تو اتنا نہیں, صرف لیا ہی گیا ہوں. لیکن ہنزا میں ایک دفعہ میراتھن ہو رہی تھی 2015 میں, تو آئی ہیڈ اے چانس ٹو گو ٹو دیٹ پلیس, دیٹ ایریا, اینڈ آئی لوڈ اٹ. اٹ واز سچ این امیزنگ پلیس, سو را ایٹ دیٹ ٹائم. آئی ہرڈ اٹس ناٹ دا سیم اینی مور, آئی ہیونٹ بین سنس دین. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم آئی لو دا رانیس آف اٹ, کہ کوئی اتنے بڑے ہوٹل نہیں بڑے تھے, لوگ بڑے ہیلپ فل. اچھا ہماری میراتھن ہو رہی تھی, مائی وائف اینڈ مائی کڈس ور چیئرنگ می آن دا سائڈ لائنس. تو ایک فیملی میں 3-4 لڑکیاں آئیں. انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے ناشتہ تو ہمارے گھر ہی کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں اچھا میرے ساتھ تو 8-9 لوگ اور بھی آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی سب ادھر ہی ناشتہ کریں گے, سب کو آپ نے لے گیا. وہ پکڑ کے لا رہے تھے. اور پھر روز صبح ادھر کا مکھن اور ایک ان کی روٹی ہوتی ہے, ارزق کہتے ہیں اس کو, روز صبح نا 10 وہ پہنچ جائیں اور ساتھ فریش مکھن. تو مطلب ایک لیول تھا. اب سنا ہے کہ وہاں پہ ذرا تھوڑا سا وہاں پہ بھی ہوٹلز والا بہت ہو گیا ہے. تو جہاں بھی روڈ پہنچتی ہیں وہاں پہ آپ کی جو سٹی کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پہنچتا ہے, تو ایونچولی چیزیں کچھ آپ کی ڈائلوٹ ہو جاتی ہیں, کچھ خراب ہو جاتی ہے. بٹ دیٹ از ہو وی آر ایز پیپل ایٹ دا کور, بائی دا وے. دیٹ از دا پیپل وی آر, پاکستانی. اور میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے, تو ہمارے وہاں پہ ابھی بھی کچھ طرح کی روایات قائم ہیں, ایون دو کہ وہاں بھی بہت چیزیں کمرشلائز ہو گئی ہیں اور کچھ مین اسٹریم ہو گئے ہیں بہت سارے خیالات. بٹ جو مہمان نوازی والی ہے جو آپ نے روایت کی بات کی, یہ ابھی بھی کافی جگہ پر قائم ہے. ویسے ان پاکستان ہمارے اندر ویسے بلڈ ہے بہت زیادہ. ہم لوگ کافی مہمان نواز لوگ ہیں اور جس کی قدر بھی کرتے ہیں, اسپیشلی انجان لوگوں کی زیادہ قدر کرتے ہیں. اچھا گوروں کے لیے نا, مجھے جس طرح ہمیں بل دینے کی عادت پڑی ہے نا, گوروں کے لیے بڑا ایک کوئی ایسی چیز ہے نا کہ مطلب وہ کہتے ہیں یار یہ اچھا انہرڈ آف کہ آپ کا بل کوئی اور دے رہا ہے, آپ کا بل کوئی اور, سارے پریشان ہو جاتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یار بل تو ہم ہی دیں گے, ظاہر ہے بل تو یہ ہم یہاں پہ کاٹا پیٹی نہیں کر سکتے بیٹھ کے اس کے اوپر. سو میراتھن بھاگنا کیسے شروع کیا؟ اچھا بائی دا وے, میرا بھاگنے کے بارے میں آئی تھنک رننگ شوڈ بی اے پریکرسر ٹو سم تھنگ آفٹرورڈ, سم تھنگ یو نو, اٹ شوڈ بی اٹس لائک اے وارم اپ ایکسرسائز فار می. ہاؤ ڈو یو ٹیک رننگ اینڈ ہاؤ ڈو گیٹ سو سیریس اباؤٹ اٹ کہ پوری دنیا جا کے بھاگتے ہیں آپ؟ اچھا رننگ مجھے جہاں تک مجھے یاد ہے نا, میں نے شاید جب اسٹارٹ کی تھی وہ تھی جب میں ISSB کی ٹریننگ کر رہا تھا نیوی کے لیے. تب میں اس میں باسکٹ بال بھی کھیل رہا تھا. یار یہ کیسی ٹریننگ تھی؟ میں نے بھی بائی دا وے 2 دفعہ ISSB دیا تھا. I was also not recommended twice. So we are brothers in that. But I never ran or anything. But I just ran for the sake of running. 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر. اور کرتے کرتے جب میں نے جاب اسٹارٹ کی تو میں نے کہا I think this was the easiest way. آپ شام کو آتے تھے ہوٹل میں تو آپ ٹریڈ مل کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. تو وہ میں کرتا تھا. لیکن 2014-15 میں ہم نے یہاں پہ ڈپلومیٹس کا ایک گروپ تھا. اس زمانے میں کوئی رننگ نہیں کرتا تھا. تو میں اور ایک فیئرلی نیو فینومینا ہے ان پاکستان, اور اب تو کافی پھیل گیا. بٹ 2015 میں تو کوئی بھی نہیں بھاگتا. 14-15 میں تو کوئی بھی نہیں بھاگتا تھا. لوگ بھاگتے تھے بٹ گراؤنڈز میں بھاگتے تھے. ہاں وہ مطلب My father was a big runner by the way. Oh yes, Abu used to run so much, and he was one of the only people that I knew back when I was a kid, when I was growing up, who used to run every day. اچھا jogging کرتے تھے وہ, اس کو jogging کہتے تھے, اب آپ لوگ running کہتے ہیں. ایسے ہی ہے. Tell me more. تو وہ 2014 میں نا ایک ڈپلومیٹک انکلیو میں مجھے کہیں پتہ لگا کہ کوئی 7 کلومیٹرز کی ریس ہو رہی ہے. میں نے کہا چلو جاگے کرتے ہیں. وہیں پہ میرا ایک جاننے والا تھا, وہ مل گیا. ہم لوگوں نے تو ہم 2 پاکستانی, اچھا وہ اندر جا کے دیکھا تو گوروں کا ایک گروپ بنا ہوا تھا. F9 پارک میں ہر ویکینڈ پہ رننگ کرتے تھے, سیٹرڈے والے دن. اچھا سیٹرڈے کو F9 پارک میں, سنڈے کو وہ منال بھاگ کے جاتے تھے روڈ سے. Right. اچھا ان کے ساتھ کرنا شروع کی. اس وقت آئی واز ویری ینگ, آئی تھنک 2015 میں آئی واز لائک 32-33. میں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ کرتے, یہ رہا اسپورٹ. ایک چیز تھی جو کہ مزہ آ رہا تھا کرنے میں. اور اچھا اس کے بعد لیکن ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ گورے تو جا کے پھر اپنی کھاتے تھے سیلڈس, اور ہم جاتے تھے سیدھے حلوہ پوری پہ. میں اور وہ جو پاکستانی لڑکا تھا نا, ہم ناشتہ ہوتا تھا ہمارا جی صحیح, پھر حلوہ پوری. لیکن دیٹس واٹ وی ور ڈوئنگ اٹ فار.
کرتے کرتے میں نے پھر اس وقت کچھ انٹرنیشنل ریسز کی وہ, لیکن میں کرکٹ کھیلنے کا زیادہ شوق تھا. ویکینڈ پہ کوآپریٹ کرکٹ ہوتی تھی, ایرکسن کی ٹیم بھی میں نے کافی عرصے کیپٹن بھی رہا اس کا. تو وہ تو کرکٹ زیادہ چلتی رہی اس زمانے میں. پھر رننگ چھوٹ گئی 2017-18 میں. جیسے ہی کھلا تو بس بالکل ہی کبھی جم چلے گئے, کبھی نہیں گئے, یہ وہ کرتے کرتے. کیم اگین پینڈیمک, تو آئی اسٹارٹڈ رننگ اگین بیکاز پینڈیمک میں وی ور لائک جسٹ ایٹنگ اینڈ ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ایٹ آل. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ آئی ایم 95-96 kgs ناؤ, یعنی کہ یہ تو 100 کا بیریئر نہ کہیں میں ٹچ کر دوں. تو اس کے لیے میں نے پھر واپس رننگ شروع کی. تو اس وقت نا اسلام آباد میں کلچر آ رہا تھا اب رننگ کا, تو 1-2 کلبس بن گئے تھے اور سارا کچھ. تو انہوں نے تو میں نے 1-2 کے ساتھ رننگ شروع کی, اور کرتے کرتے پتہ چلا کہ یار اب تو انٹرنیشنل. ایک ہمارا دوست ہے, اس نے, آپ جانتے ہیں بلال کو, جاز میں شاید آپ کے ساتھ تھا. تو بلال نے نا نیو یارک میراتھن میں اس کا نام آ گیا, اس نے جا کے نیو یارک میراتھن کر لیا. ہم نے کہا یار یہ تو بڑا فٹ سی ہے, چلو اب ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں کچھ. جو قریب ترین ملی وہ دبئی ملی. پھر دبئی میراتھن کے لیے ٹریننگ کا. اچھا اس کا نا رننگ کا یہ ہے کہ رننگ ایک کیا کہتے ہیں, ایک میڈیٹیشن ٹائپ چیز بھی ہے. مطلب وین یو آر الون رننگ الون, اٹس کائنڈ آف میڈیٹیشن. یو گیٹ اے مطلب ویری کلیئر آئیڈیا آف یور لائف. آپ اس وقت آپ کے بیسٹ ٹائم ہے سوچنے کا, اور آپ کو بڑے زبردست آئیڈیاز بھی آتے ہیں. As long as your lungs and your heart is giving you the right kind of support that you need, your mind can wander into like uncharted territories. ہاں تو وہ, لیکن وہ جو لنگز ہیں وہ آپ نے ان کو پھر آپ ٹرین کرنا ہے. تو اس میں جب ہمارا پینڈیمک آیا اور آئی سفرڈ ود اٹ ایز ویل, تو آئی ریئلائز, میں واپس آیا تو مجھ سے تو 2 کلومیٹر نہ ہو. میں نے کہا یار یہ تو کیا ہو گیا, اتنے پیچھے چلے گئے. کرتے کرتے 5, 7, 8, تو پہلے 5 کلومیٹر جو ہے نا وہ مشکل ہے, بٹ دین اٹس لائک You have to slowly build yourself. کرتے کرتے ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر دبئی میراتھن کے لیے سائن اپ کیا. اسلام آباد سے کوئی 6-7 لوگوں نے سائن اپ کر لیا, سارے چلے گئے. جب ادھر گئے نا تو بڑا انجوائے کیا. اچھا اس کی جو میراتھن ڈے ہے وہ تو بس ایک رزلٹ کہہ لیں آپ اس کا, جو اس کی ٹریننگ ہے, the build up, the training is the real thing. ٹھیک ہے, you have to run on the weekends, you have to do one long run which is like it goes up to 35 kilometers, اور پھر وہاں سے آپ واپس آتے ہیں. پہلا بلڈ کرتے ہیں 16 سے اسٹارٹ کرتے ہیں, 20, 24, 30, 35, پھر وہاں سے واپس آتے ہیں تھوڑا سا کہ آخری رن جو ہے وہ آپ کا 10 kilometers کا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ سیدھا ریس کے لیے یو کنزرو انرجی اینڈ ایوری تھنگ. وہ ایک فارمولا بنے میں بہت سارے مختلف لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بنائے ہیں. کرتے کرتے وہ ریئلائز کیا کہ اچھا وہ شوق اتنا چڑھ گیا اس وقت کہ یار اچھا ٹریولنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی. میں ہمیشہ سے بہت زیادہ ٹریولنگ, ایرکسن کے دور میں بھی بہت زیادہ ٹریولنگ کی ہے, اس کے بعد بھی آئی اسپینڈ موسٹ آف دا منی آن مائی ٹریولنگ. تو پھر یہ والا ایک شوق چڑھ گیا. کرتے ہوئے ہوا یہ کہ مائی وائف آلسو اسٹارٹ رننگ. اس نے کہا اچھا جی ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں. وہ تو شی ڈیڈ ہاف میراتھن ان اسلام آباد, اور یہ کرتے کرتے اچھا اب 40 ایئرس کے ہوئے ہیں جس سال, پچھلے سال کی بات ہے. And we both turned 40 and we decided to do something together, and we signed up for London Marathon. اس کے لیے ہم نے اکٹھے ٹریننگ کی دونوں نے. اب رات کے ٹائم, اور پھر اس سے پہلے نا لنڈن میراتھن سے فوراً پہلے رمضان تھا. رمضان میں آپ جو ہے نا لٹرلی آپ شروع کرتے ہیں کوئی 9:30 بجے کے قریب رن, رات کو 2 بجے تک رن جا رہا ہے آپ کا, چلی جا رہا ہے. اسلام آباد ختم ہو گیا لیکن وہ 35 kilometers ختم نہیں ہوتے. اور لیکن اس کا ایک چارم ہے یار, جو اس کے بعد کی فیلنگ ہے نا سن, I mean it's very difficult to express that in words, لیکن جو اس کا ہائی ہے نا, رنرز ہائی ہے. اب آپ دیکھیں گے رنر کی پرسنالٹی, اب میں اٹھتا بیٹھتا ہی صرف رنرز میں ہوں کیونکہ مزے ہی ہمیں اس میں آتا ہے سارا کچھ. ایون مائی وائف, اچھا میں تو چلو تھا, میں تو اس طرح تھا. اب مائی وائف شی آلسو لائکس ٹو ٹاک اباؤٹ رننگ, شی آلسو لائکس ٹو کیونکہ ایک پیشن, لیکن اٹ ہیز ریئلی gotten us very very close. So is that something that you would recommend to literally everybody کہ سب کو بھاگنا چاہیے؟ اچھا, اور یہ جو ہے نا کہ مت ہے کہ آپ کے جوتے ٹھیک گھٹنے نہیں خراب ہیں, ہو جائیں گھٹنے گے, خراب یہ خراب ہو ہیں, جائے گا, جگہ وہ خراب نہیں ہے, میرے پاس گھر پہ پارک نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. روڈ پہ بھاگنا. اچھا آئی ایم اے جم پرسن ایز ویل, میں ویک میں ایٹ لیسٹ 3 to 4 times میں جم بھی جاتا ہوں. رائٹ, لیکن وہ دیٹس می, ناٹ ایوری رنر ود می, ناٹ ایوری ون از ڈوئنگ دیٹ. لیکن یہ کہ اسٹرینتھ ٹریننگ ساتھ ساتھ اگر آپ کر رہے ہیں, وہ پورا فارمولا ہے نا, پھر آپ نے پوری ہر چیز کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر کے رکھنا ہے. لیکن یہ میتھ ہے کہ یار آپ روڈ پہ بھاگیں گے تو آپ کے گھٹنے خراب ہو جائیں گے, کیونکہ یار ابھی 100 سال کے ادھر یو ایس میں لوگوں کو دیکھتے ہیں 80 سال کے. I think it all depends on your shoes as well. You can't just run in any shoes, can you? No, of course not. It's an expensive sport. That's what I'm saying. It's an expensive sport. If you got the right cushion, yeah, then you can run on any shoe I was running the New York Marathon in, it costs like $350, which is like kya hai, $1.25 lakh. So it's expensive. Yeah, it's expensive. And then traveling,
paying for these races and everything, it's an expensive sport. लेकिन ये कि इसकी एक अच्छी बात ये है ना कि यार चलो सस्ते में भी हो जाता है. अगर आपने सिर्फ एज फिटनेस करना है या लोकल मैराथन्स करनी है, इस्लामाबाद मैराथन भी होती है. You can have fun with it. Yeah, you can have Instead of fun. taking it too seriously. Yeah, like वो तो जाहिर है अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो कर रहे हैं, नहीं कर सकते होते तो ना करते. लेकिन ये है कि अच्छा इसमें ट्रैवलिंग बड़ी होती है. तो मैं और निदा बच्चों को छोड़ के गए थे फॉर लंदन मैराथन, एंड वी गो लाइक we do around 2 vacations a year. And this was पिछले 5-7 साल में जो बेस्ट वेकेशन है ना वो मेरी और निदा की ये थी, because we left the kids behind, we had a lot of time, like-minded people around you, सारा पाकिस्तानी गैंग इकट्ठा हो जाता है, शाम को सब एक ही डिनर पे बैठे हुए हैं, सही गप्पे लग रही हैं, and then you know, और पाकिस्तानी तो चलो एक इकट्ठे हो जाते हैं, आप जिससे मिल रहे हैं ना लंदन की स्ट्रीट्स पे उस वक्त सिर्फ और सिर्फ रनर्स नजर आते हैं, एंड यू कैन रिलेट टू देम बिकॉज यू नो व्हाट दे आर वेयरिंग, कौन सा शू पहना हुआ है, क्या किया हुआ है. किसी के साथ लिफ्ट में गप लग रही है तो वो भी मैराथन के लिए आया हुआ है. तो ये वो तो बड़ा एक माहौल बना होता है. अभी न्यूयॉर्क में भी इसी तरह था. मतलब पूरी सिटी को ना वो लोग एक बड़ा इसको एक उसमें इमेजिन 70,000 पीपल रैन न्यूयॉर्क मैराथन. जस्ट एनी गेस हाउ मेनी पीपल वर सपोर्टिंग ऑन द स्ट्रीट्स? एनी गेस? वैसी About a million? 2 million people. 2 million people, yeah. It's a whole economy that gets set up around marathons. I've been there, by the way. London में मेरे होते हुए 2-3 marathons मैंने देखी भी हैं. I've seen people run by me and I've had a lot of fun while doing that as well. So I totally understand. Yeah, to somebody who's just starting off running, I would suggest that it is a remarkable thing that you can do with your body. Like easiest way to burn calories, ठीक है. और उसके बाद हम खा खू के भी हम ठीक ही रहते हैं. मतलब the other day मेरी क्लास का एक ग्रुप है यूनिवर्सिटी का, they sent their picture, कोई 6-7 लोग थे, and I showed that to my wife. I was like यार मतलब कम से कम मैं 10 से 15 साल छोटा लग रहा हूँ. But this is what running does to you. यानी health absolutely बहुत ज़रूरी है, fitness आपकी बहुत ज़रूरी है, आपकी पूरी लाइफ के हर एस्पेक्ट को आप कंट्रोल कर रहे हो, the way you are, the way you feel on the inside. और you're also a mentor. Mentorship के तरफ भी कर रहे हैं आप कुछ यूथ के लिए. क्या क्या कर रहे हो आप यार? यार यूथ के लिए एक तो मुझे बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, ठीक है, बिकॉज आई हैव डन अ फ्यू पॉडकास्ट विद रेहान अल्लाहवाला, आज़ाद चायवाला, और मतलब 2-3 लोगों के साथ. तो वो मुझे काफ़ी लोगों की ईमेल्स भी आती हैं कि यार हमें मेंटरशिप चाहिए. जिसको मैं कर सकता हूँ तो मैं करता हूँ. जो इसका स्ट्रीमलाइन प्रोसेस मुझे नज़र आया वो मुझे नज़र आया टाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स. उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, बोर्ड पे भी हूँ. वहाँ पे थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि यार लेकिन मतलब मैंने एक चीज़ नोट की है जिनके ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं ना, इट्स मोर अबाउट एक्सपीरियंस. तो अगर एक्सपीरियंस है और मैं अपने तक रख के बैठ जाऊँ तो आई डोंट थिंक आई एम डूइंग जस्टिस टू इट. हाँ, you share your experiences and you make sure कि others benefit from what you've learned. अगर मैं अपने छोटे भाई को आज मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं कहता हूँ बिजनेस की नहीं, मैं वैसी लाइफ की भी बता रहा हूँ, तो अगर वो 2-4 लोगों को और भी पता चलेगी तो उनका भला ही होगा. आई एम श्योर वी गोना ग्रो एज अ सोसाइटी. तो इसलिए आई ट्राई टू कंट्रीब्यूट एज मच एज आई कैन. आई डोंट नेसेसरीली मैंने कोई अपने टाइम फिक्स नहीं किए हुए, बट वेयर एवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई डू इट. टाई के साथ इसीलिए मैं फिर बोर्ड पे भी आया. मैंने कहा यार अच्छा मैं उधर कुछ चीज़ें चेंज करता हूँ, शायद वहाँ से कुछ हो. तो वी आर वर्किंग ऑन इट. आई लुक आफ्टर द फाइनेंस साइड ऑफ इट. और कर रहे हैं. टाई बहुत सारी 2-4 चीज़ें बहुत ज़बरदस्त कर रही है, ट्रेनिंग. लेकिन ट्राई का फोकस बहुत ज़्यादा KPK की तरफ रूरल साइड पे है, तो विच इज़ नाइस. वहाँ पे जाके कुछ लोगों की अगर कोई हम छोटी मोटी कर सकते हैं मदद तो wonderful. So what's next for you? कोई नई चीज़ on the horizon, something that we should be looking forward to? AI में अब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रेपस्टैक. और इंशाल्लाह जल्द ही उसमें भी हम वी स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू. एंड आई हैव अ फर्म बिलीव कि इंशाल्लाह वहाँ पे हमें काफ़ी सक्सेस मिलेगा. तो लेट्स सी कि वहाँ पे क्या आता है. लेकिन AI इज़ माय थिंग नेक्स्ट, जो कि जिसके ऊपर हम forward to that. Yeah, well, this was a wonderful conversation. Thank you for taking the time. I had a great time. I did not know. I don't know how much time it took, but it was a pleasure. It was a pleasure, and we've been friends for a while, and I really like your initiative here. I've seen a couple of conversations, and best of luck for that. Thank you, and I would love to have you over again. थोड़ी और बात करेंगे. Inshallah. Take care. Thank you. So if you've made so far into the podcast, then please be sure to like and to subscribe to the channel. My name is Sardar Zin Khan. This is the Upper Deck. This is the show जहाँ पे हम बात करते हैं विजनरी से, थॉट लीडर से, कॉर्पोरेट लीडर से, ऐसे लोग
جو دنیا میں آپ کے معاشرے میں کچھ چینج لا رہے ہیں, جن سے آپ کو اور ہمیں سیکھنے کو کچھ نہ کچھ ضرور مل سکتا ہے. سو پلیز بی شیور ٹو لائک اینڈ ٹو سبسکرائب, تاکہ ہمارے اگلے گیسٹ کی پوڈ کاسٹ سے آپ کو اطلاع فوراً مل جائے. سو اگلی پوڈ کاسٹ تک اللہ حافظ.